وہ پروسیڈنگز نہیں ہو پا رہی, لوگ جیلوں میں پڑے ہوئے ہیں. تو یہ بہت زیادہ ضرورت ہے کہ ایک ٹالرنس پیشنس ہو اور ایک ورکنگ ریلیشن شپ بیٹر ہو, تاکہ وکیل اور جج صاحبان مل کر یہ جو نظام انصاف بنا ہے سائل کے لیے, اس کے لیے کچھ کر سکیں اور اس کو انصاف مہیا کر سکیں جو مشکل سے مشکل ہوتا جا رہا ہے. اچھا, اس میں دیکھیں جو کئی جج ہیں پہلے وکیل رہ چکے ہیں, جس طرح گلزار صاحب نے بھی کہا کہ وہ بھی پہلے وکیل تھے, باقی بھی ہیں, تو یہ جو ٹرانزیشن ہے اس میں کیا بالکل چینج ہو جاتی ہے؟ ظاہری بات ہے ایک ماضی ہوتا ہے, وہ بھی جس طرح پورا اپنی وکالت کی بھرپور زندگی ہوتی ہے, تو دوسری طرف آنے کے بعد کیا تبدیلی آتی ہے؟ دیکھیے یہ ڈیپینڈ کرتا ہے فواد بھائی, یہ آپ نے بڑا امپورٹنٹ کوسچن پوچھا ہے. دیکھیے بے شمار ہمارے جج صاحبان ایسے ہیں جب یہ بار سے بینچ میں جاتے ہیں تو وہ ان کا رویہ تقریباً اسی طرح فرینڈلی اور اسی طرح سے وہ دے فیل دیٹ دے آر اسٹل ممبرز آف دی بار, کیونکہ الٹیمیٹلی 2 4 5 7 سال کے بعد پھر بار میں ہی واپس آنا ہے نا آپ نے آفٹر ریٹائرمنٹ. اور جو ججز اس مائنڈ سیٹ کے ساتھ وہاں بیٹھتے ہیں, جب وہ واپس آتے ہیں دوبارہ وکالت بھی اچھی کرتے ہیں, ان کو لوگ بھی اسی طرح سے ریسیپشن دیتے ہیں, ان کے لیے دوست بھی موجود ہوتے ہیں. اور کچھ ہمارے بھائی ایسے ہیں جو ہمارے دوست ہیں جو جب جج بنتے ہیں تو شاید وہ بنتے ہیں کہ ہم وہ سمجھتے ہیں کہ کائنات کی دوسری مخلوق ہم بن گئے ہیں, اور یہ جو لوگ تھے ہم ان سے ممیز تھے, ہم زیادہ ممتاز تھے اور ہم لہٰذا جج بن گئے. اس مائنڈ سیٹ نے ہمارے لیے بہت ساری پرابلمس, جس کا کل ذکر آپ جس طرح فرما رہے ہیں چیف صاحب نے کیا, یہ اس وجہ سے یہ مسئلہ پیدا ہوا ہے, اور وہاں وہ ایک بہت بڑی ریزن ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب کوئی بھی وکیل جج بنتا ہے تو اس کو یہ بالکل اس کے ذہن میں رہنا چاہیے کہ یہ میرا مدر انسٹیٹیوشن ہے, اور یہاں پہ تو جو پریزیڈنٹ رہے گا, پرائم منسٹر رہے گا, چیف جسٹس رہے گا, اس نے بھی واپس اس مدر انسٹیٹیوشن میں آنا ہے, اور اس کو ضرورت ہوگی وہاں پہ پھر دوستوں کی, وہاں پہ وہ لوگ جو ان کی عزت کریں, جو ان کو وہاں پہ سپیس دیں, جو ان کو بیٹھنے کی جگہ مہیا کریں. اچھا, یہ تو بات ہوگی اوور آل بھی, لیکن اب ایک اور ٹرینڈ جو آیا ہے وہ یہ ہے کہ جلسوں میں بھی اب جو تنقید ہوتی ہے وہ پہلے نہیں ہوتی تھی. جس طرح آپ کے اسٹیبلشمنٹ فوج کے بارے میں, عدلیہ کے بارے میں بھی نہیں, اب اس طرح جلسوں میں جو سابق چیف جسٹس صاحبان ہیں ان کا نام لے لے کر اب بات ہوتی ہے, ٹاک شوز میں ہوتے ہیں کہ جی افتخار چودھری صاحب نے فلانا یہ کر دیا تو یہ کر دیا, کھوسا صاحب نے کسی کے کہنے پہ یہ کر دیا. اب یہ جو باتیں ہیں اس کا جواب کون دے گا؟ اب دیکھیے اس میں یہ پھر ہمارا, میں سمجھتا ہوں کہ وہی اگر بار اینڈ بینچ کا ریلیشن شپ اچھا ہو, اور اگر بار بنیادی طور پر ایک چیک بھی ہے جوڈیشری کے اوپر, اور ایٹ دی سیم ٹائم اگر کوئی اٹیک ہوتا ہے جوڈیشری کے اوپر, کوئی ایسا حملہ ہوتا ہے, کوئی ایسی چیز ہوتی ہے جو کہ ان کالڈ فار ہے, تو ہمیشہ سے بار نے ان کو پروٹیکٹ کیا ہے. آپ یہ دیکھیے جب بھی بینچ کے اوپر اس طرح کا کوئی ڈکٹیٹر آیا, کوئی مارشل لا لگا, کوئی جب بھی اس طرح کا کوئی اٹیک ہوا ہے تو بار نے ہی اس کو ریزسٹ کیا, اور الٹیمیٹلی بار الحمدللہ سکسیڈ بھی ہوئی ہے اس میں. تو یہ میں سمجھتا ہوں واحد بار ہے جو کہ اس کا کر سکتی ہے, لیکن اس کے لیے وہی بنیادی سوال پھر ہے کہ کیا بار یہ سمجھتی ہے کہ جو ہمارے جج صاحبان ہیں وہ اس سٹینڈرڈ کو مینٹین کر رہے ہیں جو کہ پوری دنیا میں مانا ہوا ایک سٹینڈرڈ ہے. کیا ہم آج یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہماری عدلیہ وہ انصاف دے رہی ہے کہ جس کا ہم نے خواب دیکھا تھا, یا جس کے لیے ہم آ کے جب ہم نے توقعات ہم لے کے آتے ہیں, ایک وکیل جب وکالت شروع کرتا ہے تو اس کے اوپر بہت بڑا کوسچن ہے. وکلاء پر بھی ہم بھی وہ نہیں کر رہے جو ہماری ذمہ داری ہے, اور جج صاحبان بھی اس طرح سے نہیں کر رہے, لہٰذا ہمیں بہت زیادہ اس میں بہتری کی ضرورت ہے. اور صرف ایک بات ہے فواد صاحب, میں آپ سے عرض کروں, جس دن ہم یہ دونوں مان جائیں گے, ہم بھی مانیں گے کہ ہمارا بھی فالٹ ہے, جج صاحبان بھی مانیں کہ ہماری طرف بھی کوتاہیاں ہیں, اور بیٹھ جائیں اس کو حل کریں, تو پھر تو حل ہوگا. لیکن اگر میں یہ کہوں کہ جج صاحبان ذمہ دار ہیں, کہیں وکلاء ذمہ دار ہیں, تو پھر یہ کبھی مسئلہ حل نہیں ہوگا. اچھا, لیکن اب اس پہ دیکھیں ہر چیز پہ اختلاف آ رہا ہے. سو موٹو کا ہے, بعض اوقات کہ کہا یہ جاتا ہے, تنقید یہ کی جاتی ہے کہ اپنے اختیار سے باہر آ رہے ہیں, یعنی جو آپ کہہ لیں کہ ایگزیکٹو ہے اس میں مداخلت ہو رہی ہے, اس طرح کی چیزیں بھی آتی ہیں. اب اس کو کیسے ایڈریس کیا جائے؟ سو موٹو کے حوالے سے آپ کے ویوز بھی ہم نے پہلے بھی لیے ہیں, بات بھی آپ سے ہوئی ہے, لیکن جب یہ اختیار سے تجاوز ہوتا ہے اس کو کون ڈٹرمن کرے گا؟ اس کا چیک کیا ہونا چاہیے؟ اب سپریم جوڈیشل کونسل کی بات ہوتی ہے, وہاں پہ بھی کتنا وہ ایفیکیسی ہے, کتنا وہ ایفیکٹو سسٹم ہے کہ جہاں سے اس کو ایڈریس کیا جائے, اور کیا سٹنگ جج کے خلاف یہ کام ہو سکتا ہے؟ اب یہ جو سوالات ہیں ان کے جواب کہاں سے آئیں گے؟ دیکھیے یہ جو ٹرائیکاٹمی آف پاور کا ہمارا ایک طریقہ پرنسپل ہے, اور اس میں چونکہ 3 انسٹیٹیوشنز ہیں دنیا میں, جہاں پہ بھی انسٹیٹیوشنز ہیں ان میں آئیڈیلی اسپیکنگ ہر انسٹیٹیوشن کو اپنے سفیر میں رہنا چاہیے, اس کے باہر نہیں جانا چاہیے, دوسرے کے سفیر میں جا کے انٹرفیئر نہیں کرنا چاہیے. لیکن پریکٹیکلی تمام دنیا میں ہر جگہ پہ یہ مسئلہ ہے کہ ایک ادارہ جو ہے وہ دوسرے میں جا کے کہیں نہ کہیں وہ انٹرفیئر کر رہا ہوتا ہے, اور وہ ادارہ بتاتا ہے کہ بھائی آپ انٹرفیئر کر رہے ہیں. جس طرح کہ آپ سمجھتے ہیں آزادی کی ڈیفینیشن بھی فریڈم کی یہی ہے نا, کہ میری فریڈم وہاں ختم ہو جاتی ہے جہاں دوسرے کا ناک شروع ہوتا ہے. تو اسی طرح ان اداروں کو بھی الٹیمیٹلی یہ سمجھنا پڑے گا کہ ہمیں اپنے اختیارات سے باہر نہیں جانا. لیکن فواد صاحب یہ اگر آپ یہ کہیں کہ یہ
ختم ہو جائے ان کے درمیان، یہ نہیں ہوگا، یہ ہمیشہ رہے گی. یہ ہم بحث کرتے رہیں گے کہ یہ ادارے کا اس کا یہ اختیار تھا، اس نے اختیار سے تجاوز کیا ہے. سو موٹو کی جہاں تک بات ہے وہ ہمیشہ سے بار کا یہی موقف رہا ہے کہ یہ سو موٹو کا جو اختیار ہے صرف سویٹ ول آف دی چیف جسٹس پہ نہیں ہونا چاہیے، اس کو ادارہ جاتی انداز میں چلانا چاہیے. اس کے اندر کوئی ایس او پیز بن جانے چاہیے، اس کے اندر کوئی رولز بن جانے چاہیے جن میں ٹرانسپیرنسی نظر آئے، جس کے اندر ایک کلیئرٹی ہو کہ کون سے ایشوز ہیں. یہ بنیادی طور پر فل کورٹ نے کرنا ہے، اور یہ پچھلے جب چیف جسٹس صاحب تھے ایک کوشش بھی ہوئی لیکن وہ سکسیڈ نہیں کر سکی، بیکاز اٹس اے ویری کمپلیکس ایشو اور بڑی اس پہ کام ہونے کی ضرورت ہے. تو کرنا تو فل کورٹ نے، پوری سپریم کورٹ نے بیٹھ کر ہی اس پر کرنا ہے، کسی اور کے پاس اختیار نہیں ہے، نہ کوئی کر سکتا ہے. اگر کوئی اور کرے گا تو پھر ہم وہی کہیں گے جو آپ فرما رہے تھے کہ وہ اس نے اس سفیئر میں انٹرفیئر کیا ہے. اچھا، اس میں پھر یہ بھی ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے سب چیز جو بھی کیس آتا ہے گورنمنٹ کو بھی بڑے سخت ریمارکس آ جاتے ہیں، لیکن کچھ لوگ پھر یہ بھی کہتے ہیں کہ جی پرفارمنس تو اپنی بھی دیکھ لیں، جو انصاف کا سسٹم ہے، جو پینڈنگ کیسز ہیں وہ بھی نہیں ہے. تو جب آپ تنقید کر رہے ہوتے ہیں کسی اور پہ تو پھر ایک نظر اپنے کام پہ بھی ہونی چاہیے. اب یہ نشاندہی، اب یہ کس میں ہمت ہے کہ اس طرح کی بات کرے، اور اس طرح کی جو ریفارم ہے یہ کون لے کر آئے گا؟ یہ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، لیکن میں آپ سے عرض کروں، میں آپ کے سامنے ہی جب بھی ہم یہاں پہ بھی بات کرتے ہیں اور ہماری وکلاء جب بھی بات کرتے ہیں، جب بھی ہمارا کچھ سیمینار ہوتا ہے، جب ہم ہمیشہ یہی کہتے ہیں کہ دیکھیے یہ جو سسٹم تھا ڈسپینسیشن آف جسٹس کا، اس کو اب ہم نے ڈسپوزل آف کیسز کا سسٹم بنا دیا ہے. ہماری ایک اینول رپورٹ جاری ہونا شروع ہو گئی ہے جوڈیشری کی طرف سے، جس میں ہم بتاتے ہیں کہ ہم نے اتنے لاکھ کیس فیصلہ کر لیے ہیں. ٹھیک ہے، یہ ایک کارکردگی ہوگی اگر آپ نے کارکردگی کا یارڈ سٹک یہی رکھنا ہے، لیکن اس سے وہ جو ڈسپینسیشن آف جسٹس کا نظام تھا وہ بڑا متاثر ہوا ہے. میں آپ سے عرض کروں، جب ہم وکالت میں آئے تھے اس وقت جب ایک مرڈر ریفرنس کال ہوتا تھا 3 دن آرگومنٹس ہوتے تھے، اس سے لا ڈیولپ ہوتا تھا. آج ہماری جو ڈویژن بینچز ہیں وہ بیٹھتے ہیں 9 بجے اور 9:30 پونے 10 بجے تک، فواد بھائی آپ یقین نہیں کریں گے 5 مرڈر ریفرنس ڈیسائیڈ کر دیتے ہیں. وہ ایک مرڈر ریفرنس جو مرڈر کیس جو 3 دن چلتا تھا آج وہ 5 یا 7 منٹ میں ختم ہو جاتا ہے. تو یہ کمپرومائز ہو گیا وہ ڈسپینسیشن آف جسٹس. گھڑی دیکھ کر جسٹس نہیں ہوتا، اس کے لیے آپ کو یعنی پڑھنا پڑتا ہے، دیکھنا پڑتا ہے، دلائل سنیں. یہ بھی ہے کہ اب یہ ہے کہ جسٹس ہریڈ از جسٹس ورڈ، آپ وہ کہہ لیں گے، ایک اس طرح کی چیز بھی ہے. لیکن اب یہ سارے مسائل تو اپنے جگہ پہ ہیں. اب ایک بڑا کلاسک میں ایگزامپل، اس سے پہلے کہ میں سیاسی گفتگو بھی آپ سے کروں اور کچھ یہ جو 186 کی بھی بات آ رہی ہے کہ سپریم کورٹ سے مشورہ صدر لیں، ان کی رائے لیں. ایک کلاسک کیس ہے پاکستان میں ہوا کہ جو موٹر وے ریپ کیس کے نام سے مشہور ہے. ایک سانحہ ہوا، پورا ملک اس میں یعنی ہیو اینڈ کرائے ہو گیا، تمام لوگ بآواز بلند اس کی مذمت بھی کی. ایک بڑی کہنے کے ایک جذبے کے ساتھ بات ہو رہی تھی کہ یہ نہیں ہونا چاہیے تھا. اس کے بعد مین ہنٹ ہوئی، پوری ٹی وی سکرینز پہ آیا کہ جی فلانا بندہ ہے، پھر جیو فینسنگ ہو رہی ہے، پھر ڈی این اے ہو رہا ہے، اور آپ اس بندے کی نشاندہی کر رہے ہیں، پھر پکڑا جا رہا ہے، آپریشن ہو رہا ہے. لیکن اب اس کیس میں ہوا کیا ہے؟ کیا جب وہ ایک چیز جس کو لوگ کہہ رہے تھے اوپن اینڈ شٹ ہو گیا، کیا وہ حل ہوا ہے مسئلہ؟ اس کا کیا ہے؟ یہ چیزیں کہاں سے کون ایڈریس کرے گا؟ بالکل آپ درست فرما رہے ہیں. ایک تو دیکھیے عام آدمی جس طرح سے اس کیس کو دیکھتا ہے کہ انہوں نے دیکھا کہ ایک وقوع ہوا، اس کے بعد ایک پورا لگا کہ پورا نیشنل ایشو یہی ہے اور اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے. لیکن اگر اس کو آپ ادروائز دیکھیں تو یہ صورتحال یہ ہے کہ جب کوئی بھی اوفینس ہوتا ہے اس کی ایک ایف آئی آر ہوتی ہے جو اس کیس میں ہوئی. اس ایف آئی آر کے بعد ود ان 14 days اور الٹیمیٹلی میکسیمم 17 days کے اندر آپ نے تمام کلیکشن آف ایویڈنس کا پروسیس کر کے آپ نے تمام وہ ایویڈنسز اکٹھی کرنی ہیں، وہ سٹیٹمنٹس ریکارڈ کرنی ہیں، جو بھی چیزیں ہیں وہاں پہ ان کو ریکور کرنا ہے، ان کا ریکوری میمو بنانا ہے. اور الٹیمیٹلی جو بھی ایویڈنس ہے اس کو کلیکٹ کر کے آپ نے اس کا جس عام زبان میں جس کو چاہتے ہیں اور قانون کی زبان میں رپورٹ انڈر سیکشن 173 کہتے ہیں، وہ آپ نے ٹرائل کورٹ میں جمع کروانی ہے. لیکن اس کیس میں خاص طور پہ میں آپ سے عرض کروں ابھی تک کی جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ ابھی تک چالان ہی جمع نہیں کروایا گیا. اب یہ سارا انویسٹیگیٹنگ ایجنسی کا کام ہے. انویسٹیگیٹنگ ایجنسی نے کلیکشن آف ایویڈنس کر کے تو اس چالان کو جمع کرانا تھا جو آج تک جمع نہیں ہو سکا. یعنی پولیس کا کام تھا نا، پولیس کا کام ہے. اور جب چالان جمع ہوگا اس کے بعد کورٹ کوگنیزنس لے گی، کورٹ پھر سارا ٹرائل چلائے گی اور وہ وٹنسز آئیں گے یا اس کو ایویڈنس کو دیکھے گی. تو جو پہلا فیز تھا جو کہ پولیس نے کرنا تھا، جو انویسٹیگیٹنگ ایجنسی نے کرنا تھا اس کیس میں، یہ آپ بالکل درست فرما رہے ہیں، اس طرح آ رہا تھا ٹی وی چینلز پہ. اور جب سے وہ ٹی وی چینل سے غائب ہوا ہے اس کا کوئی بیک اپ نہیں ہے، کسی نے نہیں پوچھا کہ وہ کہاں ہو رہا ہے، کیا ہوا ہے، اور ابھی تک کوئی فالو اپ نہیں ہوا اور ابھی تک اس کا چالان جمع نہیں ہوا. تو ابھی تو آگے وہ چل کیسے سکتا ہے اس کا؟ یہ پھر ہمارا سسٹم ہے.